वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम सुखनदान स्टूडियो में हैं और आज आपसे एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात करानी है। शख्सियत भी वो जो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन की तरह से एक उभरने वाले आलिम दीन हैं। इन दिनों जिन इस्लामिक स्कॉलर्स ने दुनिया भर के लोगों को बहुत मुतासिर किया है, उनमें से एक जामिया अज़हर मिस्र से फारिग और एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही बाअमल मुफ्ती होने के साथ साथ शहर काजी भीलवाड़ा की हैसियत से अपनी एक अलग शिनाख्त के साथ आज की समाजी नाहमवारियों के खिलाफ भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ नई नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी का परचम लेकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हर खास व आम के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली एक अजीम शख्सियत से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आइए हम और आप मुलाकात करते हैं और बहुत खूबसूरत बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल जो उन्हें जानते भी हैं, उनके लिए भी नए होंगे, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए भी नई हैं, वो सारी बातें आज हम जानते हैं। आइए मुलाकात करते हैं हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी मौलाना मौलवी मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अजहरी से, जो शहर काजी भीलवाड़ा के हवाले से पूरी दुनिया में इन दिनों पहचाने जा रहे हैं और अपने बहुत ही बेबाक लहजे से इन दिनों उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर अपनी एक अलग जगह, एक अलग इनफरादियत के साथ अपनी शनाख्त बनाई हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम और आप उनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करें और मैं उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे मामलात जो आप अभी तक नहीं जानते हैं उन्हें जान सकें, उनके बारे में आपको जानकारी मिले। तो ये काम हम करते हैं। तो आइए हम और आप मुलाकात करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुखनदान स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत दिनों से आपके वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। नौजवानों में आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त मैं एक ऐसी दिलचस्पी देख रहा हूँ कि जो नौजवान इससे पहले मुख्तलिफ तरह के वीडियोस देखते थे, वो इन दिनों आपके वीडियोस को बड़ी संजीदगी के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके पैगामात लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मैं जब ये देख रहा हूं तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आपसे हम कुछ ऐसी बातचीत करें जिसमें आपकी ज़िंदगी के वो पहलू जो आपके चाहने वालों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो सारी जानकारियां हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए उन तक पहुंचाएं। मुफ्ती साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुखनदान के इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और यकीनी तौर पर आज हमारी ये बातचीत जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत यादगार होने वाली है। तो आप इजाज़त दें तो मैं सिलसिले का आगाज़ करूं। बिस्मिल्लाह। पहला सवाल आपके खिदमत में पेश करता हूं। जी मुफ्ती साहब, अशरफ जिलानी अजहरी, जी ये नाम इन दिनों बहुत चर्चा में है। जी जाहिर है कि अजहरी टाइटल जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, ये मालूम होता है, और जैसा कि हम सब के इल्म में है कि जामिया अजहर मिस्र से आपका ताल्लुक है और वहां से फारिग होने वाले लोगों के नाम के साथ निस्बती तौर पर अजहरी लगाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में जरा सा जानकारी मिले कि आपकी इब्तिदाई तालीम क्या हुई और कहां से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे याद फरमाया। इब्तिदाई तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ गंजनवारा ज़िला कासगंज से है। मैंने सबसे पहले हिफ्ज़ किया। आम तौर पर होता ये है कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ कोशिशें मेहनतें करते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल ये रहा कि मैंने हिफ्ज़ की जो मुकम्मल तालीम थी वो अपने घर पर रहकर ही की।
ہمارے شہر گنجنوارہ میں مدینہ مسجد کے نام سے ایک خوبصورت مسجد ہے، اسی کے زیر اہتمام ایک چھوٹا سا مکتب یا کہہ لیجیے دارالعلوم ہے. وہاں پر ایک ادارہ تھا اشرف العلوم کے نام سے. جی جی. تو وہاں ہمارے ایک استاذ تھے نابینا، الحمدللہ ابھی بھی اچھا ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، حافظ ماشاء اللہ عبدالرشید صاحب. ماشاء اللہ تو انہوں نے ماشاء اللہ. بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ مجھے پڑھایا. اس میں خاص بات یہ تھی کہ حفظ کی درسگاہیں جہاں لگتی ہیں تو طلباء کو بالخصوص یعنی قرآن شریف کے جو 30 پارے یاد کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، عام طور پر جانتے ہیں آپ. ظاہر ہے ظاہر. تو نماز مغرب سے لے کر عشاء تک مدرسے میں جو ہے درسگاہ لگتی ہے یاد کرنے کے لیے دوسرے دن جی کا جی سبق. اور نماز عشاء کے بعد سے لے کے مختلف اوقات یعنی مختلف وقت مقرر کیا جاتا ہے طلباء کے لیے کھانے کے بعد، یعنی رات کے 11 بجے یا جی جی 11:30 بجے تک، یعنی جب بندہ حافظ بنتا ہے. جی. اور پھر صبح فجر کی نماز سے پہلے بھی مدرسے میں بچوں کو جگایا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تب جا کے فجر کے بعد وہ یعنی کہہ لیجیے کہ اپنا سبق سنانے کے لائق بنتا ہے وہ. سنانے کے قابل بنتا ہے، یعنی ایک صفحہ یا 2 جی صفحہ ایک ورقہ یعنی. جی الحمدللہ اللہ کا یہ خاص فضل رہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، کہ میں نے پورا حفظ 2 سال میں مکمل کیا، اور وہ اپنے گھر پر رہ کر. یعنی جی. میں وہاں مدرسے میں صرف صبح میں پڑھنے جاتا تھا، اچھا اچھا. باقی کبھی میں نے پورے حفظ کے زمانے میں کبھی مغرب کے بعد پڑھائی نہیں کی، ارے واہ. نہ ہی کبھی عشاء کے بعد پڑھائی کی، نہ ہی کبھی فجر کے بعد سبق یاد کیا. اچھا فجر سے پہلے وہ یعنی اپنے گھر پہ آپ کرتے تھے؟ نماز فجر کے بعد، یعنی آج ہی کا سبق آج ہی مجھے 1 گھنٹے کے بعد سنانا ہے، تو نماز فجر کے بعد ارے ماشاء یعنی اللہ. کہہ لیجئے کہ بس جتنا مجھے سنانا ہے اتنا متعین کیا، اور گھر پر ہی 1 گھنٹے میں وہ سبق 1 صفحہ یا 2 صفحہ یاد کیا، اور اس کے بعد جا کے سنا دیا. یعنی مدرسے میں جس طرح مغرب سے عشاء تک، رات کے 11 بجے تک، پھر جی نماز فجر سے پہلے، اس طرح میرے ساتھ ہوا نہیں، چونکہ گھر پہ ایسا ماحول نہیں تھا عام جی طور جی پر. جی. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا، اللہ نے بڑا اچھا ذہن عطا فرمایا. تو بس فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ میں نے سبق یاد کیا. مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات ایک مجھے بتائی، میں ابھی اسی سوال میں الجھا ہوا ہوں کہ آپ کے استاد حافظ عبدالرشید صاحب جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ نابینا تھے. جی ایسے ہی ہے. اور اگر وہ نابینا تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے تعلیم حاصل کرتے وقت، یعنی کہ درجہ حفظ میں قرآن کریم کو حفظ کرتے وقت، اور جب آپ کے استاد نابینا ہیں جی تو آپ کے اس بارے میں کیا تجربات ہیں کہ مطلب ایک نابینا استاد زیادہ اچھے طریقے سے حفظ کرا سکتا ہے اپنے شاگردوں کو جی یا اپنے طلباء کو، یا پھر ایک بینا جس کو الحمدللہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی بینائی اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہے، تو یہ کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یعنی سسٹم کے اعتبار سے، جی یعنی مدرسے کے نظام کو دیکھنے کے حوالے سے تو لامحالہ کہیں نہ کہیں ضروری یہ ہے کہ بینا ہو، جی لیکن پڑھانے کے اعتبار سے جو نابینا اساتذہ کئی جگہ دیکھے گئے، اور خود میرے بھی استاذ تھے، تو وہ پڑھانے کے حوالے سے بہت محنتی ہوتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو زبانی طور پر قرآن شریف یاد ہوتا ہے، ایک ایک لفظ ان کو، تو نہ تو وہ قرآن شریف دیکھ کر سبق سنتے ہیں، جی جی نہ ہی وہ اس کو کھولتے ہیں، یا پھر کہیں ان کی ادھر ادھر توجہ بھی نہیں جاتی ہے، چونکہ ان کو سب کچھ یاد ہے یعنی زبانی طور جی پر. جی جی. تو وہ کہیں نہ کہیں بہت محنت سے جو ہے پڑھاتے بھی ہیں. اور خاص طور پر میرے ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت تجربہ رہا، یعنی انہوں نے بہت وقت دیا اور بہت محنتیں کی، اور الحمدللہ. اچھا آپ کا حفظ ہو گیا مدینہ مسجد میں جو مدرسہ اشرف العلوم چل رہا تھا وہاں سے آپ کا حفظ ہو گیا. حفظ ہونے کے بعد پھر آگے کیا ہوا؟ حفظ کے بعد پھر میری دلی خواہش یہ تھی کہ جس طرح دوسرے لوگ جو ہے کسی بڑے ادارے میں دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن کم عمری کی وجہ سے، یعنی میری 10 سال کی جب عمر تھی، الحمدللہ اس وقت قرآن شریف میں نے مکمل حفظ کر لیا. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جب 11ویں سال تھی جی تو وہیں ہمارے شہر میں امیر خسرو اسکول کے نام سے ایک جگہ بہت فیمس ہے، وہیں ایک عظیم الشان دستار بندی کی محفل ہوئی، اچھا جس میں بزرگوں نے شرکت کی اور ان کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی کی رسم ادا کی گئی. 10 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ حافظ قرآن کی دستار آپ کے سر پر ماشاءاللہ رکھی گئی بزرگوں کے دستے مبارک سے، یہ بہت مبارک. اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں کسی باہر دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے جاؤں، جی لیکن والدین نے کئی لوگوں سے مشورہ بھی کیا کہ کہاں بھیجیں جہاں بہتر پڑھائی ہوتی ہو قرات پڑھنے کے لیے، یعنی قاری کا کورس کرنے کے لیے. تو اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی عمر کم ہے، تو یہیں علاقے میں جو ہے آپ انہیں اگر کوئی ایسی مناسب جگہ ہو پڑھنے کے لیے، قرات کے لیے، خاص طور پر تجوید کے لیے، تو وہاں رکھیں. تو وہیں پر پھر اپنے علاقے ہی میں رہ کے، ہماری مسجد میں ایک قاری تھے اس وقت میں،
قاری عارف حسین صاحب قبلہ جی مراد آباد سے. جی انہوں نے بہت کوشش محنت کے ساتھ مجھے قرات پڑھائی. ہمارے ایک اور استاذ ہیں پورن پور کے قاری حسن صاحب قبلہ, جی جی انہوں نے پھر مشق بہت محنت سے کرائی اچھا ماشاء اور اللہ. بہت اچھے انداز میں انہوں نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو ہے آمادہ کیا اور بہت محنتیں کی, اور بڑے مخلص لوگ تھے, اللہ ان سب کو جی جی سلامت رکھے. تو اس طرح سے میں نے پھر قرات مکمل کی. اب پھر اس کے بعد اب جی ظاہر ہے کہ عالمیت کے کورس کے لیے جی درس نظامی اور یہ ساری جی تعلیمات کے لیے آپ کو جو ہے آگے بڑھنا تھا. تو پھر آپ نے, کیونکہ ابھی تو سفر بہت طویل ہے, جی ابھی تو بالکل جامعہ ازہر تک پہنچتے پہنچتے ایسے ہی ہے. مجھے لگتا ہے کئی ادارے ابھی اس میں اور آنے چاہیے بیچ میں. جی قرات کے بعد جی میں درس نظامی کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا عالم, ایک اچھا مفتی بنوں. جی جی تو یہ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ ابھی آپ نے تعارف میں جس جگہ کا قاضی شہر بھیلواڑہ کا ذکر کیا, جی جی یہ ایک بہت خوبصورت اتفاق ہے کہ عالمیت کے کورس کا میرا جو آغاز ہے وہ بھیلواڑہ سے اسی ادارے سے ہوا. ارے واہ, جی یہ واقعی ایک حسن اتفاق ہے کہ مطلب جی جس ادارے میں یا جس جگہ پر آپ اس وقت قاضی شہر کی حیثیت سے جی اس وقت آپ وہاں کام کر رہے ہیں, یا یوں کہیے کہ آپ وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں, کل ملا کے وہاں کے جی لوگوں کی کیا دین کی خدمت کر رہے جی ہیں. تو قاضی شہر بھیلواڑہ ظاہر ہے اپنے آپ میں ان دنوں بہت چرچا میں ہے, تو اسی ادارے میں آپ کی درس نظامی جی کی شروعات ہوئی. ارے واہ, زبردست. آغاز ابتدائی تعلیم ہوں 2 سال کی میری وہیں ہوئی. یہ 2004 اور 5 کی بات ہے. اچھا, واہ واہ واہ. اور اس زمانے میں الحمدللہ رمضان المبارک کے موقع پر اسی ادارے میں نماز تراویح بھی پڑھاتا تھا. 2 سال تک میں اچھا نے اچھا جی اچھا اچھا وہیں اچھا. پڑھا بھی, ابتدائی تعلیم یعنی عالم جی کے جی جی کورس جی کی. جی اس کے بعد جو ہے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے میں نے سفر کیا. یعنی اس وقت حالانکہ ادارے تو بہت سارے تھے, جی لیکن میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی فیمس, کوئی مشہور استاذ ہوں پڑھانے میں جو بہت باصلاحیت ہو جی 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 اور بہت بااخلاق بھی ہو اور باعمل ہو. شروع جی سے یہ نیت رہی کہ کوئی ایسا عالم ہو جو باعمل ہو, کہ ہم اس جی کی خدمت کریں تو علم بھی حاصل ہو اور اس کے ذریعے روحانیت جی جی کا جو ہے ہمیں کچھ حصہ مل جائے. جی. تو اس زمانے میں ہمارے ایک بڑے مطلب بااخلاق اور بہت باعمل استاذ ہمارے حضرت علامہ مولانا تنظیف احمد صاحب قبلہ مصباحی, اچھا ماشاء بریلی اللہ. شریف سے آپ کا تعلق ہے. تو وہ ان دنوں جامعہ رضویہ برکات العلوم سہسوان, اچھا. ایک قصبہ ہے ضلع بدایوں شریف میں, جی 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 وہاں بہت اچھی اور کہہ لیجیے بالخصوص جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے نصاب سے تعلیم ہوتی تھی. ارے واہ. اور وہ بہت ہی جو ہے فیمس استاذ تھے پڑھانے میں. تو ان کے حوالے سے پتہ کیا گیا اور پھر میں جامعہ رضویہ برکاتیہ سہسوان جو ہے پہنچا, جو ہے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اور مفتی صاحب پھر جی سہسوان آپ کتنے وقت تک رہے وہاں؟ میں 2 سال تک جو ہے 2 سال سہسوان جی رہے. وہاں رہا, اور خاص طور پہ انہوں نے بڑی شفقتیں فرمائیں, بہت محبت سے پڑھایا, حتیٰ کہ مجھے جی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے کرم فرمایا اور اپنے کہیے کہ کمرے میں رہنے کا موقع دیا. ارے واہ واہ واہ. اور ایک بڑے عالم اور باعمل عالم کے ساتھ رہنا, ظاہر ہے تو ظاہر ہے. وہاں صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے, وہاں آپ کو بلکہ علم مجلسی بھی, بالکل علم جی. مجلسی اگر اسے کہا جائے گا تو وہ بھی آپ اچھا, حاصل میں کر نے یہ پا رہے دیکھا کہ مولانا تنظیف احمد صاحب مصباحی ہیں. جی ایسے باعمل مخلص عالم ہیں کہ کبھی وہ عام طور پر دنیا کی باتیں نہیں کرتے. جی جی یعنی جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہہ لیجئے بزرگوں کی بات ہوگی, اخلاق کی بات ہوگی, اخلاص کی بات ہوگی, اللہ پر یقین کی بات ہوگی, جی دین کے جذبے کی بات ہوگی. تو جو ہے جو ہم درس میں پڑھتے تھے, کلاس میں جو ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا, جی. لیکن حضرت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کبھی رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے, حتیٰ کہ کئی بار انہوں نے یہ موقع بھی دیا کہ ان کے ساتھ میں جلسوں میں بھی ارے جو واہ. ہے, اور 1-2 بار کا ایسا بھی واقعہ جو ہے, یہ بڑوں کی باتیں ہیں, انہوں نے کرم فرمایا کہ انہوں نے جلسے کے لیے تاریخ لی. وہ کسی جگہ جلسے میں خطاب کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے اور اس موقع پر مصروفیت کی وجہ سے یا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ نہیں گئے. اور جب وہاں سے فون آیا کہ صاحب آپ آ نہیں رہے, تو انہوں نے یہ جملے کہے کہ میں جو ہے الحمدللہ ہمارے ادارے کے سب سے اچھے خطیب کو بھیج رہا ہوں, میری کمی محسوس نہیں ہوگی. ارے واہ. تو یہ ان کی محبتیں تھیں, اور ایسے مطلب اساتذہ بہت کم ہیں. تو اس کا یعنی مطلب آپ کے استاذ کو
ظاہر ہے کہ آپ کی لیاقت پر اور آپ کی صلاحیتوں پر یقین تھا، اسی لیے شاید محبت انہوں نے آپ فرماتے کے تھے. بارے میں ایسا کہا. تو اب آپ جو ہے سہسوان سے پھر آگے کا سفر. اصل میں بچپن کے زمانے سے یہ میری خواہش تھی کہ میں کسی لوکل اور چھوٹے موٹے ادارے میں یعنی تعلیم حاصل نہ کروں. جی جی جی. والدین اصل میں ہمارے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا عالم بنے تو پھر ایک لیول کا عالم بنے، ارے واہ، دین و ماشاء اللہ. سنیت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے باصلاحیت اور ایک ذمہ دار عالم بنے. ایسا نہ ہو کہ مطلب صرف ایک ٹائٹل عالم کا یا مفتی کا لگ جی جائے جی جی. اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوں جو ہونی چاہیے. اور میری بھی اپنی کوشش یہ تھی کہ مجھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے. جی. حالانکہ جب میں سہسوان سے میری پڑھائی مکمل ہوئی اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اشرفیہ جانا چاہتا تھا، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر اس وقت مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا. ارے واہ. ہاں، مجھے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کہاں پر ہے، کتنا دور ہے اور کس طرح جاتے ہیں، کس کے ساتھ جانا ہے. اور جس دن میں نکلا تھا یعنی کہ شوال کے مہینے میں، جب کہ وہاں امتحان اور نئے داخلے ہوتے ہیں، اس وقت میں مجھے کئی احباب نے یہ خبر دی کہ بریلی شریف سے ٹرین جاتی ہے اعظم گڑھ کے لیے، تو وہاں جائیں اور پھر وہاں سے اعظم گڑھ ضلع میں ہی ہے. اعظم گڑھ ضلع میں ہے، مبارک پور میں. جی جی. تو میں بریلی شریف گیا اور بریلی شریف جانے کے بعد میں وہاں اسٹیشن پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ان سے پوچھا کون سی ٹرین جاتی ہے. لوگوں نے بتایا تو ایک ٹرین ظہر کے بعد یعنی تقریباً 3 یا 3:30 بجے جاتی تھی. تو چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اس حوالے سے، تو پھر میں نے لوکل ٹکٹ خریدا اسی وقت. ارے واہ. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، چونکہ اور بھی مجھے طلبہ وہاں مل گئے جاتے ہوئے بریلی شریف سے جو نئے داخلے کے لیے جا رہے تھے. تو وہاں باتھ روم کے سامنے ٹرین میں باتھ روم کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ملی، چونکہ پہلے سے ٹکٹ آپ کے پاس اور معلوم نہیں تھا اس حوالے سے. باتھ روم کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ملی اور یہ 3 بجے سے لے کے صبح فجر تک یہی صورتحال تھی. واہ. پہلا سفر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور داخلہ لینے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے ایسا ہوا کہ پورا سفر باتھ روم کے سامنے کھڑے ہو کر گزارا فجر تک. واہ واہ واہ. ان حالات میں جو ہے میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پہنچا. لیکن یہ ہوا کہ جب وہاں ایڈمیشن ہوا اور ایڈمیشن ہونے کے بعد میں جو ہے جب نمبر آ گیا، چونکہ خاص طور پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا اپنا ایک معیار ہے. جی جی. یعنی پورے ہندوستان میں کہہ لیجئے کہ اہل سنت کے پاس اتنا بڑا ادارہ اور اتنا معتبر جو دارالعلوم ہے، تو اس کے اندر ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا وہاں نمبر آئے اور مجھے پڑھنے کا موقع ملے. چونکہ انہوں نے اپنا لیول اتنا مینٹین کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ وہاں جانے والے طلبہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ وہ بن کر ہی نکلتے ہیں. اور اس کے جو بانی ہیں حضور حافظ ملت، تو انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ میرے یہاں آنے والا بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. چونکہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے اور ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے الحمدللہ. انہوں نے فرمایا میرے یہاں آنے والا بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یعنی جب جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا. تو الحمدللہ میری خواہش تھی، اللہ نے کرم فرمایا. جب وہاں نمبر آ گیا پڑھنے کے لیے، ایڈمیشن ہوا، تو اس وقت پھر وہ ساری جو سفر کی تکلیف تھی، تھکان تھی، وہ ساری دور ہو گئی. ارے واہ. چونکہ ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا کہ مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور پڑھنے کا موقع ملے. اور خاص طور پر یوں تو ہمارے الحمدللہ جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن میں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر ایک خاص بات یہ دیکھی پڑھائی کے حوالے سے، ایک اخلاقی طور پر، کہ وہاں کے جو علماء ہیں وہ بہت با اخلاق ہیں. طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، انہیں آگے کا راستہ دکھانا. اور خاص طور پر جس چیز کی آج کے زمانے میں کمی ہے، یعنی ذہن دیکھنا کہ آپ کس حوالے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کس میدان میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اس طرح سمجھانا، یہ ان کا بڑا خاصہ ہے. مطلب پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں بھی ان کا اپنا وہ رہتا ہے. بہرحال مفتی صاحب، میں آپ کو روک کے اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھول کیا مجھے تحفے میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. ایک شخص کو شخصیت بننے میں کتنی جدوجہد سے گزرنا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے یہ گفتگو کی ہے. گفتگو تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، تھوڑا سا اگر آپ صبر رکھیں گے تو آج آپ کو وہ پہلو، وہ باتیں اور وہ جانکاریاں آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو ملنے والی ہیں، جن کو بہت سارے نئے طلباء، بہت سارے نئے لوگ، بہت سارے نوجوان اور بہت سارے ہمارے وہ لوگ جن کی دلچسپی دینی تعلیم اور دینی
حوالے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے یا جن کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ وہ جو دینی شخصیات ہیں یا اسلامک اسکالرس ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جانیں سمجھیں، تو ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے. بنے رہیے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ. مفتی صاحب سے میری بات چیت جاری ہے. ابھی ہم جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو وہاں آپ کتنے ٹائم رہے مفتی صاحب؟ پھر میں لاسٹ میری جو ہے عالم کا کورس مکمل ہونے میں 2 سال باقی تھیں جی. تو میں 2 سال رہا. اور عالم مکمل ہونے کے بعد چونکہ شروع سے ہی 2 چیز میرے ذہن میں تھیں، ایک جامعہ اشرفیہ مبارک پور پہنچنا اور وہاں سے عالم بننے کے بعد میں جامعہ ازہر شریف مصر پہنچنا. اچھا، یہ بھی ٹارگیٹ آپ کا اسی وقت تھا؟ جی شروع سے ہی تھا. چونکہ کیا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں جامعہ اشرفیہ پہنچوں گا اور اس معیار پر پڑھائی کروں گا تو پھر جامعہ ازہر مصر پہنچنے میں اور وہاں کے جو تعلیمی معیار کو سمجھنے میں مجھے دشواری نہیں ہوگی. جی. تو اسی لیے جو ہے نا اب اس وقت حالانکہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے مرحلے آئے سہسوان کی تعلیم کے بعد جب میں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور جانے کا ارادہ کیا جی تو جنہیں میں ہمدرد سمجھتا تھا ان سے میں نے یہ شیئر کیا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اب آگے کی تعلیم ہندوستان کے سب سے بڑے اہل سنت کے ادارے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کروں. تو میں حالانکہ میں حسن ظن کے تحت یہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ جامعہ اشرفیہ سے حسد رکھتے ہیں، لیکن مجھے آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں تک پہنچوں. جامعہ اشرفیہ سے تو غالباً انہیں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اہل سنت کا فخر ہے اتنا بڑا ادارہ. تو انہوں نے اس زمانے میں مجھے یہ کہا کہ نہیں وہاں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، زبردستی کا نام ہے اور چھوٹی جگہوں پر اچھی پڑھائی ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ میرا ڈریم تھا تو میں نے وہ بات ان کی مانی نہیں. جی. چونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن جب مشورہ لیا گیا تو ان کا جو لہجہ تھا، جو گفتگو تھی، وہ مجھے مایوس کرنے والی تھی. تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ میں ان سے ارادے کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی بات چیت کی جائے. لیکن مفتی صاحب یہ جو ہے اس بات کے لیے آپ کو ان لوگوں کا، میں ان کا نام بالکل جاننا نہیں چاہوں گا، لیکن ان لوگوں کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اصل میں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری سکسیس اسٹوری جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بس یوں سمجھیے کہ بہت کامیابی کی بہت ساری بلندیاں، بہت ساری منزلیں طے کرنے کے لیے اس طرح کی رکاوٹوں کا آنا بہت ضروری ہے. یہ رکاوٹیں ہی ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ ہم اس کے لیے اور مزید کوشش کریں. بہرحال تو اب جامعہ اشرفیہ میں 2 سال آپ رہے اور وہاں آپ کا جو درس نظامی کا باقی کورس تھا وہ وہاں کمپلیٹ ہوا. پھر وہاں سے جامعہ ازہر کا راستہ کیسے بنا؟ اب ہوا یہ کہ جب انہی ہمدرد لوگوں سے میں نے جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں عالم مکمل ہونے والا تھا تو میں نے جامعہ ازہر شریف مصر کی بھی خواہش ظاہر کی، چونکہ میں چاہتا تھا کہ ان سے مشورہ لوں. جی. چونکہ اور دل سے انہیں مخلص سمجھتا بھی تھا. جی جی. تو جامعہ ازہر شریف کے حوالے سے پھر جو ہے یہ خیال ظاہر کیا گیا، چونکہ ان دنوں حالات مصر کے بہت زیادہ خراب تھے. جی. یہ 2011 اور 12 کی بات ہے. تو حکومتی سطح پر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا تھا، پروٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے تھے. جی جی جی. تو اس وقت میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں جی، اور جان ہے تو جہان ہے، ظاہر ہے، تو اس لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہے. اور انسان اگر اپنے ملک میں رہ کے محنت کر لے تو وہ اتنا قابل بن سکتا ہے، وہاں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. جی جی. تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں میرے حوصلے کو پست کیا جا رہا ہے. جی. پھر میں نے دوبارہ سے مشورہ ہی نہیں لیا. ارے واہ. بلکہ میں نے اپنے طور پر اس کی تیاری شروع کی. ہاں، وہ اس کے بارے میں ہے بھی کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کی دل شکنی یا آپ کی ارادہ شکنی پر آمادہ ہوں جی، تو ایسے لوگوں سے جتنی جلدی آپ پیچھا چھوڑا لیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. تو بہرحال اس کے بعد اب یہاں سے جامعہ ازہر کے لیے مصر کی فلائٹ لی جانے والی ہے، فلائٹ ٹیک آف ہونی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہ جامعہ ازہر کا راستہ یہاں سے کیسے کھلا؟ میں اس زمانے میں جب میں نے مشورہ لیا، چونکہ یہ میں نے مشورہ لیا جب تعلیم مکمل ہونے کے کچھ مہینے باقی تھے جی، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کچھ فارغ ہونے کے بعد میں میرا کچھ وقت ضائع ہو جائے. جی جی. میں چاہتا تھا جیسے ہی میری پڑھائی یہاں مکمل ہو فوراً میں جامعہ ازہر شریف پہنچ جاؤں، میرا وقت ضائع نہ ہو. لیکن وہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. تو میں نے خاموشی سے اپنے طور پر جا کر پاسپورٹ بنوایا، اور اس کے بعد جو علماء ہندوستان میں جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہو کے آ چکے تھے
उनसे मशवरा उनसे किया। फिर मैंने उनसे यानी उनका राब्ता तलाश करना शुरू किया कि कहीं से उनसे राब्ता हो जाए। एक हमारे ज़िला बदायूं शरीफ के अंदर एक इलाका है ककराला, जी जी जी। वहाँ का एक बड़े बाअमल और मुखलिस आलिम है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब। अच्छा अच्छा। वो उस ज़माने में 2-1 साल पहले ताज़ा फारिग होकर आए थे। जी। तो जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वहीं के एक साहब पढ़ते थे, वो किसी नीचे वाले क्लास में, लेकिन हमारे रूम में रहते थे। वाह। तो मैंने ख्वाहिश उनसे जाहिर की कि मैं इस तरह से मिस्र पढ़ने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के एक मुफ्ती साहब हैं जो फारिग होकर आए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा आप मेरा राब्ता करा दीजिए। तो उन्होंने किसी तरह नंबर तलाश करके राब्ता कराया। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया तो वो बहुत ही शरीफ तबीयत के आलिम दीन है, बड़ी मोहब्बतों के साथ उन्होंने एक दोस्ताना अंदाज में बात की। हालांकि वो बहुत सीनियर थे, उस वक्त मैं तालिब इल्म था। तो मैंने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं ऐसे, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की, नहीं जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस तरह हमारे लायक कोशिश होगी करेंगे, बिस्मिल्लाह आप तैयारी कीजिए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसे आलिम का राब्ता दिया जो वहाँ के बहुत सारे पेपर वगैरह तैयार करते थे, भेजने में मतलब बहुत अहम किरदार अदा करते थे। उड़ीसा के एक आलिम दीन है, अच्छा। मैं उन्हें फरामोश नहीं करूँगा, मुखलिस हैं और मोहसिन हैं हमारे, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़त हुसैन अज़हरी साहब जी। तो उनसे राब्ता उन्होंने कराया। इस तरह से ये 2 आलिम मतलब मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे। दो अज़हरी सीनियर्स, ये सीनियर्स आपको मिले, एक ने गाइड किया, जिन्होंने आपकी रहबरी की। और जी मुफ्ती साहब यहाँ मेरे पास 2 छोटे छोटे सप्लीमेंट्री सवाल हैं जो मैं बीच में करना चाहूँगा। एक तो ये कि आमतौर पर ये देखा जाता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आजकल आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आपके जहन में, यानी वो बच्चा जो 10 साल की उम्र में हिफ्ज कर रहा है, 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया, उसके बाद क़िरात किया, फिर उसके बाद दरस निज़ामी के बाद जामिया अशरफिया तक, और जामिया अशरफिया से अब उसको सफ़र करना है जामिया अज़हर तक। तो क्या आपकी बैकग्राउंड में, आपके ख़ानदान में, यानी आपकी ददिहाल या आपके ननिहाल की साइड में कोई बड़े आलिम दीन ऐसे थे कि जिनकी वजह से आपको ये तहरीक मिली हो, ये आपको हौसला मिला हो कि साहब मेरे नाना या मेरे नाना के वालिद या मेरे नाना के चचा या मेरे दादा के चचा या मेरे ख़ानदान के फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है वो एक बड़े आलिम दीन थे, इसलिए मुझे भी इस फील्ड में जाना है या मुझे भी इतनी तालीम हासिल करनी, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस होना बड़ी बात है। तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक कोई हाफिज़ कुरान भी नहीं है, कोई भी। अच्छा जी। और न ही मतलब नाना के यहाँ मामा या मामू वगैरह या उनके अलावा ननिहाल, यानी आप अपने दोनों तरफ के खानदान में, यानी ननिहाल और ददिहाल दोनों को मैं देख लूं तो उसमें इस फील्ड का कोई भी बंदा नहीं पहले कोई भी ऐसा कोई बंदा दीनी तालीम हासिल करने वाला कोई बड़ा चेहरा या कोई, अगर बुनियादी तालीम की भी मैं बात करूं तो ऐसा कोई नहीं। ऐसे ही है। अब यहाँ एक और सवाल, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल मैं यहाँ साथ ही साथ कर लेता हूँ। जब आपने, अब जाहिर है कि यहाँ से मान लीजिए गजनुनवारा से आपने अपनी तालीम का सफ़र शुरू किया, हिफ्ज़ कर लिया, क़िरात किया, क़िरात के बाद आप कुरान सुनाने जाते थे भीलवाड़ा, तो वहाँ आपने दरस निज़ामी को शुरू कर दिया, उसके बाद आप सहसवान चले गए, सहसवान से आप मुबारकपुर आ गए। तो यहाँ तक का सफ़र तो आपका हिंदुस्तान का सफ़र है। ये हो सकता है माँ बाप हिम्मत कर सकते हैं और आपको ये तालीम, किसी भी बच्चे को कोई भी माँ बाप ये कराना चाहेंगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है तो मैं उसे पढ़ाना चाहूँ जी। लेकिन अब मिस्र भेजना है तो मिस्र का फैसला जो है वो इतना आसान नहीं है। जैसा आपने कहा कि मुबारकपुर के लिए आप जनरल टिकट लेके और बोगी में अंदर चले गए और बाथरूम के पास आपको जगह मिली, लेकिन मिस्र के लिए तो अब ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको बड़े पैसे की भी ज़रूरत है, बैकअप की ज़रूरत है, आपको वहाँ के इंतज़ामात की भी ज़रूरत है। तो फिर क्या क्या हुआ? असल में वालिदैन हमेशा ये चाहते थे कि बेटा हमारा बहुत बड़ा आलिम बने, और इस मौके पर एक ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फैमिली है, ख़ास तौर पर हमारे वालिदैन और भाई, उन्होंने इस हवाले से हमेशा सपोर्ट किया। आपके कितने भाई हैं इस वक्त? आपसे बड़े कितने हैं? मुझसे बड़े 5 भाई हैं हमारे। आपसे बड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपसे छोटे?
ہم مجھ سے چھوٹے 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں. اس کا مطلب آپ تو ٹوٹل 8 بھائی ہیں. الحمدللہ. تو 5 بھائی آپ سے بڑے جو ہیں, تو ان 5 بھائیوں کا اس معاملے میں بڑا پازیٹیو سا ریسپانس تھا آپ کو تعلیم دلانے کے لیے. الحمدللہ. ظاہر ہے کہ والد صاحب اکیلے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے تھے. جب 5 بیٹے بڑے ہیں تو انہوں نے بیٹوں سے مشورہ ضرور کیا ہوگا. تو اس میں آپ کے بھائیوں کا ایک بہت خوبصورت کردار مجھے نظر آ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ مطلب کہہ لیجئے کہ کبھی کسی حوالے سے, میری تعلیم کے حوالے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ان کی ہمیشہ کوشش رہی, وہ جیسے بھی حالات میں رہے ہوں, لیکن کبھی ایک دن کے لیے میری تعلیم کبھی نہیں رکی کسی بھی حوالے سے. بہت بہت بڑی بات ہے یہ, اور اللہ ایسے بھائی سب کو دے. بہرحال آپ کو اس بات کے لیے مبارکباد. اب آپ پہنچ گئے ہیں مصر, ابھی پہنچے نہیں ہیں, اب فلائٹ ٹیک آف ہونے والی ہے, تو اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ تمام تر میں نے تیاریاں کی. جی. اس موقع پر آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ہمدرد لوگ جنہیں میں سمجھتا تھا وہ ہمارے, اچھا وہ ہمدرد پھر آ گئے. اب مجھے جب انہوں نے روکا اور ان کو یہ احساس تھا کہ جس طرح پچھلے موقع پر جامعہ اشرفیہ مبارک پور جاتے وقت بھی یہ مانے نہیں تھے, تو اب بھی نہیں مانیں گے چونکہ انہوں نے حوصلہ دیکھ لیا تھا. جی جی جی. تو پھر انہوں نے ہماری فیملی سے ملاقات کی کئی بار. اچھا اچھا. کئی بار انہوں نے ملاقات کی, اور آنے کے بعد میں جتنا ممکن تھا ان کے لیے. یہ مفتی صاحب میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یہ بالکل اس طرح کی حرکت نہیں ہے کہ جس طرح سے جب اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی وہ چیز قربان کرو جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو, تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا تو پہلے حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی گئی, پھر اس کے بعد مطلب یہ تو اسی طرح کا ہے نا. حضرت حاجرہ کو بہکانے میں جب وہ فیل ہو گیا تو پھر بہکانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گئے, اور پھر اس کے بعد میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. تو یہ کچھ اسی طرح کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہرحال میں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, وہ ان کی جو بھی نیت رہی ہو. بلکہ میں یہاں اس موقع پر یہ کہوں گا, کہیں کانٹے ملے مجھ کو کہیں پھولوں کے گہوارے, یہ راہیں جانتی ہیں کس طرح منزل پہ پہنچا ہوں. ارے واہ واہ. اچھا یا مفتی صاحب دیکھیں بڑی مزے کی بات ہوتی جا رہی ہے, دھیرے دھیرے بہت دلچسپی بڑھ رہی ہے اس میں. ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اب اگر آپ کو یہ لگے, آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے جانکاری میں ایک ایسا بچہ جس نے ابھی 10 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے, درس نظامی کے لیے وہ گیا ہے, اور وہ ابھی 3-4 سال میں 5 سال میں درس نظامی کی تعلیم سے فارغ ہو کر, اور آپ کو پتہ لگے کہ صاحب وہ جانا چاہتا ہے جامعہ ازہر, جی, آپ کا رویہ کیا ہوگا اس کے لیے؟ کیا آپ بھی اس کے ماں باپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے یار چھوڑو بہت خرچہ ہوتا ہے اس میں, یا آپ اپنے ان 2 اچھے سینئرز کی طرح اس کی معاونت کریں گے, اس کو راستہ دکھائیں گے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے؟ کیا میں نے اب تک تو اپنے ذہن میں یہ پلان کیا ہے, میرا کہیں بھی کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے اور اس طرح سے طلباء سے جب ملاقات ہوتی ہے, جی, جیسے کئی بار دارالعلوم کی محفلیں پروگرام ہوتے ہیں دستار بندی کے کسی اور موقع پر, تو وہاں کبھی میرا بیان کرایا جاتا ہے تھوڑا سا طلباء کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں ہمیشہ ان کو اپنا کہیں نہ کہیں یہ سب بتاتا ہوں کہ بہت ساری پریشانیاں آئیں لیکن آپ ہمت مت ہاریے, آپ جب وہاں جانے کے قابل ہو جائیں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے خود کھول دے گا جب آپ اس قابل ہو جائیں گے. اور رہی میری بات, تو میں آج اس لیول پر آمادہ ہوں کہ اگر کوئی بھی بچہ جانا چاہتا ہے تو صرف زبانی طور پر نہیں, اگر اس کو مالی طور پر بھی تعاون دینا پڑے, اچھا الحمدللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں جس لائق بھی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ ہمارے تعاون سے اگر کوئی بندہ کامیاب ہو جائے تو شاید اس کے دل کی دعا سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے. بے شک بے شک بے شک, اللہ آپ کو اس کی جزا دے. یہ اچھی سوچ بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے اور اس کی جزا آپ کو ملے انشاءاللہ. مفتی صاحب جامعہ ازہر میں آپ کا داخلہ ہو گیا, اب جامعہ ازہر آپ پہنچ گئے ہیں. سوال میرا بڑا سیدھا سیدھا سا ہے, آپ کے والدین نے جو بھی اخراجات کی ضرورتیں تھیں اس ضرورت کے تحت آپ کے سارے انتظامات کرا دیے. پاسپورٹ آپ پہلے ہی بنوا چکے تھے, آپ نے ٹکٹ لے لیا, دلی ایئرپورٹ پہنچے, وہاں سے مصر کی فلائٹ, قاہرہ کی فلائٹ آپ نے پکڑ لی. اب فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے ہیں. جب فلائٹ میں آپ بیٹھے ہیں تو اب اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دلی سے جب آپ بیٹھے تو اس وقت آپ
अकेले हैं, अब ना घर वाले हैं, ना आपका कोई सीनियर आपके साथ है, ना आपके साथ कोई और रहबर या गाइड आपके साथ है? मेरे साथ एक साहब और भी थे जाने वाले। अच्छा, हाँ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर से, वो यहाँ से हमारे साथ ही आलिम बन के फारिग हुए थे। ओके। हज़रत मौलाना सरफराज अजहरी साहब, मिसबाही अजहरी, जो इस वक्त अमेरिका में होते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो फारिग होने के बाद ये अजहरी जो है- लोग जो है ये माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह आपसे बहुत काम ले दीन का। बहरहाल, तो अब आप वहां पहुंच गए, आप 2 लोग हैं जी। फ्लाइट में, जी। जाहिर है 2 लोग हैं तो बातचीत करते हुए जी। पहुंच गए होंगे, लेकिन दोनों हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के कल्चर से निकल के जा रहे हैं। जी। अब आप वहाँ काहिरा एयरपोर्ट से जब बाहर निकलेंगे तो एक नया मुल्क आपके सामने आ गया, अचानक एक नया कल्चर आपके सामने आ गया, नई जबान है, वहाँ की जबान आप नहीं समझते हैं, वहाँ के रास्ते आपको मालूम नहीं है, वहाँ के सिस्टम, आपके वहाँ के प्रोसेस से आपको कोई जानकारी नहीं है। जी। फिर क्या हुआ? जामिया अज़हर शरीफ जाने के लिए वालिदैन की तरफ से जब इजाज़त मिल गई, रोकने के बावजूद भी उन्होंने वो फैसला मेरे ऊपर छोड़ा। आपके वालिदैन ने? हाँ, जब उनको ये कहा गया हालात बहुत ख़राब हैं और जान जा सकती है और ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने वो फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया कि हमने उन्हें कभी नहीं रोका जाने में, और हमने अपने बेटे को दीन के लिए वक्फ किया है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान वालिद साहब का हमारा ये जुमला था कि हमने बचपन से ही अपने इस बेटे से कभी कोई घर का काम नहीं अल्लाह कराया। आपके वालिद के इस जुमले को कबूल कर ले बस, आमीन माशाअल्लाह। या वाह रब। वाह वाह। तो उन्होंने कहा हमने कभी अपने घर का और किसी भी तरह का कोई काम जो है नहीं कराया, हमने इस बेटे को दीन के लिए वक्फ किया है। बाकी दूसरे वाह। बेटे कारोबार बिजनेस जो भी करते हैं, इस बेटे को अगर उनका दिल है जाने का तो हम रोकेंगे जी। नहीं, वो जहां तक जाना चाहते हैं हम उनका ताबन करेंगे। तो फिर घर वालों से इजाज़त लेकर टिकट वगैरह बनाया गया और उसके बाद दिल्ली के लिए रवानगी हुई। हाँ। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि मैंने जिनका जिक्र किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया था, मुफ्ती मुनज़्ज़म अजहरी साहब, जो अपने ककराला ज़िला बदायूं शरीफ के हैं, तो उनसे फ़ोन पर राब्ता हुआ था। उन्होंने कुछ और नंबर दिए थे, वहाँ हमारे इंडिया के कुछ और उलमा इकराम जो हमसे पहले से पहुंचे हुए थे मिस्र में, अच्छा, उनके नंबर दिए थे कि आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आप चूंकि इनसे राब्ता करेंगे, इनसे फ़ोन पे वाईफाई के ज़रिए या किसी से मोबाइल फ़ोन मांग कर इनसे राब्ता कर लेंगे, या आप फ्लाइट का टिकट वगैरह भेज दीजिए उनको, तो वो आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएंगे। तो मैं जब दिल्ली गया उस वक्त में वो मुफ्ती साहब क़िबला जो है किसी जलसे में तकरीर करने के लिए गए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया, कहा कि मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने चलूंगा। ये बड़े लोग ऐसे, मुनज़्ज़म साहब ने, मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं एक जलसे में जा रहा हूँ, आप जब तक दिल्ली पहुंचेंगे तो मेरा जलसा फला जगह शहर में ही है, मतलब दिल्ली में किसी बीच में ही है, आप आ जाइएगा। उन्होंने जिस तरह हमें एड्रेस भेजा, हम गए वहाँ पर। जैसे ही पहुंचे वो तकरीर कर रहे थे, चंद मिनट मैंने तकरीर सुनी, वहाँ उन तक खबर पहुंची हम लोग आ गए, तो फ़ौरन उन्होंने तकरीर मुकम्मल की और हमारे साथ गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद फिर वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। और वहां जाने के बाद में, चूंकि मेरा पहला सफर था फ्लाइट का और फिर दूसरे मुल्क के लिए खास तौर पर, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर मतलब बहुत अच्छा उनका मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कई बार मुलाकात होती है, दोस्तों की तरह उन्होंने मुझे समझाया और हौसला अफजाई की, और उन्होंने ये एहसास दिलाया कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सफ़र है, आप वहाँ जाएंगे तो अपने बंदे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह फिर आगे की तमाम तर कार्रवाई हो जाएंगी, आप मुतमईन रहिए। तो उसके बाद जो है तमाम लोगों से अलविदा कहते हुए हम लोग गए। हालांकि बहुत सारे सवालात जहन में थे, नया मुल्क है, एक इंटरनेशनल सफ़र है, ज़बान, हालांकि आम तौर पर आलिम का जो कोर्स है वो तमाम तर किताबें अरबी में ही हैं जी, और उसी में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो लहजा इतना राइज नहीं होता है, तो बोलने में क्या है और उसका जवाब देने में थोड़ा सा तकल्लुफ होता है। जी, जी, अरबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलिम के कोर्स को अरबी ही में पढ़ाया जाता है, तो समझते थे, तकल्लुफ में बोलना भी आता था, लेकिन जो रवानी होना चाहिए जी, वो रवानी नहीं थी, चूंकि यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है जी। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात थे, किस वक्त पहुंचेंगे, कौन लेने आएगा, किस तरह की बातचीत होगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम मिस्र जब पहुंचे, फ्लाइट लैंड हुई और जब बाहर हम लोग पहुंचे तो उस वक्त में जिनको लाने की जिम्मेदारी दी गई थी जी, तो वो रास्ते में ही थे, यानी एयरपोर्ट पहुंचने में 2-4 मिनट उनको ताखीर थी। हम लोग बाहर निकले तो चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कोई अपना इंडियन चेहरा नजर ही नहीं आया, नहीं मिला। तो हमने कहा कि उन्होंने हमें नंबर भी दिया था, तो एक काम करते हैं नंबर पे कॉल लगाते हैं जी। तो किसी शख्स से अरबी में हमने जो है मोबाइल फोन मांगा, तो 1 से 2 बंदों से मांगा, लेकिन वो उन्होंने हमें अजीब देखकर, यानी अजनबी हैं, दूसरे मुल्क के हैं, पता नहीं कहाँ फोन करेंगे क्या कहेंगे, तो उन्हें वो माजरत कर ली, मोबाइल फोन दिया ही नहीं।
अच्छा, हाँ, फिर हमारे जो साथी थे हज़रत मौलाना सरफराज साहब मिसबाही, उन्होंने एक शख्स से जो है नंबर मांगा, मोबाइल मांगा, तो वो दे दिया। तो हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा बस हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो हम लोग गए, फिर वो लोग आए बड़ी मोहब्बत के साथ टैक्सी करके, फिर हमें वो लोग हॉस्टल लेकर गए। मतलब जब तक हॉस्टल नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से लेके हॉस्टल तक भी वाह। हजारों मतलब सवालात थे जहन में कि जामे अजहर शरीफ कैसा अभी होगा। अभी अभी तो बहुत सारे सवाल जाहिर है मेरे जहन में भी आ रहे हैं, जी। मुझे भी बहुत सारी चीजें समझनी है। अब मैं मुफ्ती साहब से कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। मेरे सवाल जाहिर है कि इसलिए हैं कि मैं मुफ्ती साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में, उनकी तालीमी जो जद्दोजहद है उसके बारे में, और किस किस तरह से उनका सफ़र आगे बढ़ा इसके बारे में मैं मालूमात हासिल करूं, और वो मालूमात इस वीडियो के ज़रिए आप हजरात तक पहुंचे। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं मेरे साथियों कि इन सारे सवालात के बारे में, इन सारे जवाबात के बारे में आपकी राय क्या है, इस वीडियो पर अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब को आप पसंद करते हैं ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आप उनके किस किस जवाब से आप मुतासिर हो रहे हैं, क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं, तो जरा सा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय से हमें हौसला मिलता है और हम आइंदा के लिए ये तैयारी करते हैं कि हम और किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ एक बार आपके लिए फिर से मुलाकात करें और फिर एक खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुफ्ती साहब के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। मुफ्ती साहब, अब आप पहुंच गए जामिया अजहर, और जामिया अजहर में अब आपको दाखिला मिल चुका है। अब जाहिर है कि वहां एक नए तरह का कल्चर है, नए तरह के खाने हैं, नए तरह का सिस्टम है, तालीम का नया निसाब है, और जाहिर है कि एक नया जो लैंग्वेज, हालांकि अरबी आपको तालीमी तौर पर आपने जैसा कहा कि अरबी की कुछ बुनियादी तालीम तो आपको यहाँ मिल गई थी, लेकिन वहाँ तो चूंकि एज ए लैंग्वेज भी अरबी ही होनी थी, तो वहाँ क्या दुश्वारियाँ आपको आई इस तरह की? आम तौर पर एक बड़ी अच्छी बात वहाँ पर यह है कि हमारे जो इंडियन तलबा वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है। अच्छा जी, और उस तंजीम का मकसद ये होता है कि नए आने वाले हिंदुस्तानी तलबा को एयरपोर्ट पर पहुंचकर रिसीव करना और उनको लेकर आना, और तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 दिन, 1 महीने का टाइम कम से कम लगता है एडमिशन में। चूँकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों की तादाद में वहाँ तलबा हैं, तो वो अपने साथ रखना, खिलाना पिलाना, उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना, और बिलखुसूस एडमिशन के जितने भी मराहिल हैं उन सारी चीज़ों में जो है मदद करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ये हुआ। हालांकि अगर मैं तन्हा ये सारे काम करता तो बहुत सारी दुश्वारियां सामने आती हैं, लेकिन जो हमारी इंडियन तलबा की जो तंजीम है, उस तंजीम की मदद आपको मिल गई। तंजीम की मदद जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज तक जारी है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, आज तक जारी है, यानी कि मतलब जो भी नए तलबा आते हैं तो उनके लिए ये सारे इंतजामात रहते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, वहाँ जामिया अजहर में आप कितने दिन तक रहे? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल 6 साल का आप मुझे रहे। मौका नसीब हुआ। वहाँ आपने कौन सा कोर्स किया? मैं वहाँ ख़ास तौर पर इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह, अच्छा जी, इल्म फ़िक़्ह जो शरई मसाइल हैं, या आम तौर में कह लीजिए कि जिन उलूम के ज़रिए फ़तवा वग़ैरह दिया जाता है, इल्म फ़िक़्ह, और तख़स्सुस फ़िल हदीस यानी इल्म हदीस के हवाले से पूरी जो रिसर्च थी, जो तहक़ीक़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो 6 साल आप वहाँ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर है कि जब आप वहाँ थे तो जैसे मैं देखता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जब तलबा रहते हैं तो कई बार उनके टूर बन जाते हैं कहीं 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 जाने के। तो मिस्र में रहते हुए क्या आप किसी और मुल्क में भी किसी टूर के दौरान अपने साथियों के साथ गए? हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ का आपने ज़िक्र छेड़ा। तकरीबन पढ़ाई के 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। अब रबीउल अव्वल शरीफ के वक्त आने से पहले क्या होता है कि एग्ज़ाम जब मुकम्मल होता है तो 1 महीने की छुट्टी होती है। तो उस मौके पर क्या होता है, चाहे तो आप अपने मुल्क वापस घूमने के लिए चले जाएं, या फिर ये कि यहीं रहकर कोई लाइब्रेरी में कोई किताब लिखने का काम शुरू करें, या फिर आसपास किसी शहर में चले जाएं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब मतलब एक बहुत खूबसूरत सी याद आपने दिलाई। इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन हम लोग तमाम लोग, जब एग्ज़ाम मुकम्मल हुआ तो ये होता था कि तमाम साथी किसी जगह जमा होते थे शाम के वक्त में,
کھانا وغیرہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر پلاننگ ہوتی تھی کہ اب ہم کس شہر میں چلیں گے خاص طور پر. میں روک کے آپ نے کہا کھانا وغیرہ ہوتا تھا تو ایک بڑا مزے کا بات یہ آتی ہے. جہاں تک میں مصر کے بارے میں سمجھتا ہوں تو جیسے ادھر دیکھتے ہیں تو ٹرکش یا مصر یا اس طرح کے جو ملک ہیں یا عرب ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کھانے کے جو جس طرح کی ڈشز ہیں تو ان میں الگ طرح کی ڈشز ہیں. وہ زیتون کے تیل اور وہ اس کے ساتھ بنتی ہیں. خاص طور سے ٹرکش جو ڈشز ہیں یا جو مصر کی ڈشز ہیں ان میں گوشت کا ایک خاص قسم کے ساتھ خاص طریقے سے وہ پکایا ہوا گوشت ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ ہندوستان کے طلبہ تھے تو آپ کیا اپنے طرح کا کھانا بناتے تھے وہاں جو مغلئی اسٹائل کا کھانا ہوتا ہے یا وہی جو وہاں کا اپنا مصری انداز تھا اس کے؟ وہاں عام طور پر کیا ہے کہ ہاسٹل میں کھانا جو ہے عربی انداز کا دیا جاتا ہے. اچھا. تو ان کے کھانے میں کیا ہے خاص طور پر جیسے ہمارے یہاں جو مسالے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے کھانے میں نہیں ہوتے ہیں. وہاں تو میرے خیال سے مرچ کی جگہ کالی مرچ کا استعمال وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو بہت پھیکا سا کھانا ہوتا ہے. لیکن یہ تھا کہ بہت کہہ لیجیے کہ ذائقے دار ہوتا ہے کھانے میں. جو ہے تھوڑے سے زمانے میں 10-5 دن آپ رہیں گے تو پھر وہ عادت پڑ جائے گی. اچھا تو وہ کھانا بھی ہاسٹل کا کھایا جاتا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے طلبہ آپس میں کیا ہے کہ ایک 10 لوگ 8 لوگ 5 لوگ کبھی کبھی اپنا ایک کچن بھی سیٹ کرتے. اچھا وہاں ہو جاتا تھا یہ؟ ہاں اس طرح کا ہاسٹل میں انہوں نے کچن سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے چونکہ دنیا بھر کے تقریباً میرا خیال ہے 100 سے زیادہ ملکوں کے طلبہ الحمدللہ جامعہ ازہر شریف میں تو سب کی ثقافت رہن سہن کھانا پینا ظاہر ہے سب کا الگ الگ. تو انہوں نے اس حوالے سے بھی مطلب وہ قید نہیں کیا بلکہ آزاد رکھا ہے. اگر کوئی شخص ہمارا کھانا اور جو ہے اس کو نہیں سمجھ آتا ہے تو وہ اپنے لیول پر کچن بھی سیٹ کیا ہوا ہے اور سسٹم پورا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ اپنے طور پر اپنے ذائقے کا کھانے کو تیار کر سکتے ہیں. آپ کے مطابق جامعہ ازہر میں کتنے طلبہ ہوں گے بیک وقت؟ کتنے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ تو الحمدللہ طلبہ ہیں. اچھا. جامعہ ازہر شریف کے اندر بہت بڑا نظام ہے. کہہ لیجیے کہ مصر کے تمام شہروں میں جامعہ ازہر شریف کے کالج اور ہاسٹل پھیلے ہوئے ہیں. الگ الگ جو شعبے ہیں الگ الگ فیکلٹی ہیں وہ پورے مصر کے ہر. تو یہ جامعہ ازہر میں صرف دینی تعلیم کا انتظام ہے یا کچھ یہ جو دنیاوی تعلیم جیسے میں بہت ساری یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں لوگ وہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں لائر بنتے ہیں وہاں سے وہ مطلب بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے فارمیسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت سارے مختلف شعبہ جات ہیں. تو مطلب جامعہ ازہر میں کیا صرف دینی تعلیم کا انتظام ہے یا کچھ عصری تعلیم بھی ہے وہاں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کہہ لیجئے کہ امریکہ لندن یورپ وغیرہ میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اور جتنے اس میں کورسز کرائے جاتے ہیں الحمدللہ جامعہ ازہر شریف کے اندر 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اچھا. ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے پائے جاتے ہیں وہ تمام تر شعبے جامعہ ازہر شریف مصر کے اندر موجود ہیں. اب ہمارے یہاں سے چونکہ جو لوگ جاتے ہیں خاص طور پر یہ درس نظامی عالم فاضل مفتی بن کر جاتے ہیں تو آگے بھی اسی حوالے سے وہ اپنے میدان کو جو ہے حاصل کرتے ہیں اس فیلڈ میں جاتے ہیں. ورنہ جامعہ ازہر شریف کے اندر 70 سے زیادہ اس وقت میں. اچھا کیا وہاں کو ایجوکیشن بھی ہے مطلب طالبات بھی ساتھ میں پڑھتی ہیں کیا وہاں؟ نہیں ساتھ کا کوئی نظام نہیں الحمدللہ. اچھا. ہاں طالبات کی تعلیم کا انتظام ہے لیکن ان کے شعبہ جات الگ ہیں. ہاسٹل بھی الگ ہیں ان کا ہاسٹل الگ ہے پڑھانے کا جو نظام ہے کھانا پینا تمام چیزیں الگ ہیں اور میرے خیال سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 6 سال وہاں رہے مصر میں اور پھر 6 سال میں آپ کی فراغت ہوئی. تو 6 سال میں آپ جامعہ ازہر سے فارغ ہو کر یعنی آپ کے نام کے ساتھ ٹائٹل بھی لگ گیا ازہری اور آپ ہندوستان واپس آئے. جب آپ ہندوستان واپس آ رہے تھے فلائٹ میں بیٹھ رہے تھے جب آپ کو لگ رہا تھا کہ اب میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جیسے کوئی اگر ایک ڈاکٹر ہو جو MBBS MD MS کرے تو جب وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے یا سوچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. مجھے کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کے جاب کرنا ہے اپنا ہاسپٹل کھولنا ہے لوگوں کو ویسے ہی پریکٹس کرنی ہے یا کوئی اور ریسرچ کا کام مجھے آگے کرنا ہے. تو جب آپ واپس آ رہے تھے فراغت کے بعد
تو ایک خوشی بھی ہوگی کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں. لیکن آپ کے ذہن میں مستقبل کو لے کر کیا پلان چل رہا تھا کہ کیا کریں گے آپ جا کے؟ بہت سارے لوگ تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کسی مدرسے میں جا کے درس و تدریس کے کام میں لگنا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ مجھے جا کے کوئی مدرسہ کھولنا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں جا کے نشر و اشاعت کے کام میں لگوں گا, مجھے کتابیں لکھنی ہے, دینی خدمت میں اس طرح سے کروں گا. الگ الگ طرح کے لوگوں کے خیال ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال تھا؟ اصل میں بچپن سے ہی والد صاحب نے جب جو ہے اس فیلڈ میں ڈالا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ